امریکی شوارما اور سور کا گوشت۔ امریکہ میں حلال گوشت بھی مل جاتا ہے اور حرام بھی۔ امریکی مسلمانوں کی حلال اور حرام کی اپنی اپنی تعریف اور معیار ہے۔ سب جانتے ہیں کہ حلال گوشت وہ ہے جسے ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے اور جانور کا سارا خون بہہ جائے۔ اگر کسی حلال جانور کو بھی ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جائے یا اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے تو یہ گوشت مسلمانوں کے لیے حرام ٹھہرا، جبکہ دوسرا حرام گوشت جس کی ممانعت ہے وہ سور کا گوشت ہے۔ 100% امریکی پاکستانی سور کا گوشت نہیں کھاتے، لیکن ایسا چکن اور بیف کھا لیتے ہیں جو اسلامی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو۔ ان کے خیال میں یہ حلال ہے کیونکہ جانور حلال ہے۔ امریکہ کی تمام ریاستوں میں حلال گوشت مل جاتا ہے۔ امریکہ میں مسلمانوں اور حلال کھانے والوں کی ایک بڑی مارکیٹ ہے۔ کسی کاروباری فرد یا ادارے کے لیے اتنی بڑی مارکیٹ کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ امریکی ریاست اوکلاہوما جہاں ہم مقیم تھے، اس کے چھوٹے سے شہر نارمن میں بھی حلال گوشت مل جاتا ہے۔ نارمن میں دوسرے 2 مراکشی دوستوں نے مل کر شوارما وائٹی کے نام سے ایک ہوٹل کھول رکھا ہے جہاں زیادہ تر کیمپس کے مسلم طلباء و طالبات کھانا کھاتے ہیں۔ ان میں سوڈان، مراکش، ایران، شام، لیبیا، پاکستان اور دوسرے ملکوں کے طلباء شامل ہیں۔ امریکی بھی یہ شوارما بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اس میں آدھ پاؤ کے قریب گوشت، چورا سلاد اور سلاد پتہ ڈالا جاتا ہے۔ میدے کی روٹی میں لپیٹ کر 4 مختلف چٹنیوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اور قیمت صرف $10 یعنی پاکستانی 1000 روپے۔ آج کل چونکہ ڈالر کا ریٹ زیادہ ہے تو پیسے بھی زیادہ بن رہے ہیں۔ ساتھ ایک بڑے سے گتے کے گلاس میں مشروب سافٹ ڈرنک جو آپ پینا چاہیں وہ آپ لے سکتے ہیں اور جتنا پینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں۔ میں اور میڈم رخسانہ جب بھی یہ شوارما کھاتے میں اسے ٹیمپل روڈ لاہور کا شوارما یاد دلاتا اور ساتھ یہ ضرور کہتا کہ وہ تو صرف 70 روپے کا ہے یعنی $1.25 سے بھی کم۔ رخسانہ کہتی ڈاکٹر صاحب یہ مہنگا ضرور ہے لیکن ہے مزیدار اور پھر آسانی سے مل جانے والا حلال بھی، یعنی چپڑیاں اور دو۔ یونیورسٹی آف اوکلاہوما کیمپس کے ایک کارنر پر ایک صحت مند ایرانی خاتون کا ہوٹل ہے، یہاں بھی حلال دستیاب ہے۔ یہ ہوٹل اس ایرانی خاتون کے حسن اور حسن اخلاق کی وجہ سے خوب چلتا ہے۔ وہ خود ہر گاہک کو ڈیل کرتی ہیں اور یوں گاہکوں کو ملنے والی اپنائیت انہیں بار بار یہاں لاتی ہے۔ شہزاد بہو بھی کئی بار ضد کر کے ہمیں وہاں لے گیا، البتہ رخسانہ کو اس ہوٹل کا کوئی کھانا پسند نہ آیا اور نہ گوری چٹی ایرانی خاتون، جبکہ مجھے اور شہزاد کو دونوں پسند تھے، کھانا بھی اور وہاں کا ماحول بھی۔ امریکی مسجد میں ملنے والے امام صاحب نے بتایا کہ اس کا اپنا مذبح ہے یعنی مذبح خانہ۔ ہمارے ہاں کسی امام مسجد کے بارے میں ذرا تصور کیجئے جو 7 کسائی بھی ہوں، وہ امریکیوں کے لیے الگ ذبح کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے الگ، اور دونوں ان سے خوش ہیں۔ وہ خود مختلف فارم ہاؤسز میں جا کر ایسے مالکان سے بات کرتے ہیں جو اپنے جانوروں کو حرام فیڈ یعنی حرام گوشت نہ ڈالتے ہوں، بلکہ ان کی مرغیاں دانے دنکے اور بکریاں اور گائے گھاس پھوس اور چارے پر پلتی ہوں۔ ان کا کہنا تھا حرام فیڈ کھانے والی مرغی یا بکرا حلال کیسے ہو سکتا ہے۔ یہاں مجھے اپنے ایک دوست کا سنایا ہوا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ان کے گاؤں میں چند پوترے ہوئے جوانوں نے ایک روز اپنے ڈیرے پر آنے والا بکرا ذبح کیا اور اسے بھون کر کھا گئے۔ اتفاق سے اگلے روز پھر ایک بکرا ان کے ہاتھ لگ گیا، انہوں نے اسے بھی پکڑا اور ذبح کرنے لگے تو تیز دھار چھری کی وجہ سے بکرے کی گردن الگ ہو گئی۔ ان میں سے ایک نے کہا اوہو یہ تو حرام ہو گیا، دوسرے نے برجستہ کہا تو کیا کل حلال کھایا تھا؟ امریکہ میں بسنے والا زیادہ تر پاکستانی یہودیوں کا ذبح کیا ہوا گوشت کوشر بھی کھا لیتے ہیں۔ کوشر کاف واو شین رے کوشر، کیونکہ یہودی بھی جانور ذبح کرنے سے پہلے اس پر اللہ کا نام لیتے ہیں۔ ویسے بھی یہودی اہل کتاب ہیں۔ امریکہ میں یہودیوں کی ایک قابل ذکر تعداد موجود ہے۔ امریکی یہودی بازار میں ملنے والا حلال گوشت یا حرام گوشت نہیں کھاتے، صرف کوشر کھاتے ہیں اور اس طرح اپنے ہم مذہبوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ امریکہ میں ہمارے کچھ دوست کوشر کو نصف بہتر خیال کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ یہودی اپنے ذبیحہ پر اللہ کا نام تو لیتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ کچھ اور دعائیں بھی پڑھتے ہیں، اس لیے ان کا ذبیحہ نصف بہتر ہے۔ حرام گوشت کے امریکہ میں کئی نام ہیں، ان میں پورک، بیکن اور پیپرونی شامل ہیں۔ حرام جانور کے لیگ پیس، پسلیاں اور جسم کے مختلف حصوں کے گوشت کا نام مختلف ہے، جیسے ہمارے ہاں پوٹ، چام، پسلیاں، پلے وغیرہ۔ آج کا سفر نامہ اتنا ہی۔ پیارے لوگوں خوش رہو، اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے۔